السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دعا ابصار۔ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے نصرت صاحب کے ساتھ کہ کیا کیا چل رہا ہے سیاسی میدان میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی، اور اوور آل بھی جو آج کل ہو رہا ہے اس کے بارے میں ان کا کیا انالیسز ہے، اور یقیناً آج بھی مجھے بہت سی نئی نئی باتوں کا پتہ چلے گا۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ آج کی تو کوئی نئی بات نہیں ہے ابھی بھی، آپ کی باتوں سے مجھے کافی انفارمیشن آج ملتی چلے ہے۔ آپ کو ملتی ہوگی، میں تو آج کا ریٹائرڈ رپورٹر ہوں۔ آج کل ویسے ہوتا یہ ہے کہ ہم سب کو روز ہی نئی خبر ملتی ہے کہ اچانک کوئی نہ کوئی آدمی رات کو اعلان کر دیتا ہے کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی بات تھی جو میں نے کرنی تھی۔ تو اب وہ اتنا ریپیٹ ہو رہا ہے کہ 2-3 دنوں سے میرا دل مچل رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے میں کہوں یار دعا میں آج سے پی ٹی آئی جوائن کر رہا ہوں۔ ذرا بندہ کو بکری نوعیت کو ہونا چاہیے، کہ تھوڑا بٹ ڈفرینٹ ہو اٹس جائے گا۔ رسکی، اٹس رسکی۔ میں ذمہ داری سے ایک صحافی کے طور پر کہہ رہا ہوں، اتفاق سے میں تو آج کل گھر سے نہیں نکلتا، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ میں تو یعنی آن ایئر کہتا ہوں، لوگ جانتے ہیں، میں اپنے کالموں میں کہتا رہتا ہوں کہ جی گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے، آئی ہیو پلیڈ مائی اننگس۔ لیکن ظاہر ہے ساری زندگی آپ نے کسی دھندے میں گزاری ہو تو اس سے متعلقہ لوگوں سے رابطے تو رہتے ہیں۔ اتفاق ہوا ہے بخدا، ناٹ بائی ڈیزائن، میری 3-4 دن سے مستقل کچھ ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو کہ یہ جو صحافت ہے نا اس کے آپ سمجھو کہ ہب میں ہے، اور ان سے میری ایک ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، مثلا آج آپ سے ملا، کل اس سے ملا، اس طرح کی ملاقات۔ میری فیلنگ یہ ہے کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، the most powerful institution of the state of Pakistan, let's be very clear on this point، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ 9 مئی ان کا 9/11 ہے۔ یعنی جس طرح امریکہ کی ریاست نے محسوس کیا تھا 9/11، مجھے ایز اے جرنلسٹ میں بڑی ذمہ داری سے کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا ہوں کہ ہماری اسٹیٹ، اینڈ آئی ایم اگین یوزنگ دا ورڈ اسٹیٹ، شہباز قمر نہیں، پلیز بی ویری کلیئر، ڈیپ اسٹیٹ کہہ لو، جو بھی کہہ لو، طاقت کا واحد مرکز کہہ لو، یا موسٹ پاورفل انسٹیٹیوشن کہہ لو، وٹ ایور ورڈ یو وانٹ ٹو یوز، but they are feeling کہ 9 مئی کو ان کے ساتھ 9/11 ہو گیا۔ کافی بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے آپ نے۔ جی میں دے رہا ہوں، میں تو آپ کو چھپا تو نہیں رہا ہوں نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں کیمرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، میں خودکشی میں تو میں ہمیشہ تیار ہوتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہوندیاں نہیں آتنا کو پیڑیاں رہا ہوئی ہیں، لیکن لوگوں کو ill informed رکھنا یہ میں نے نہیں سیکھا کبھی۔ ہاں بہت برے حالات میں گھما پھرا کے بات کرنا مجبوری ہے پاکستان جیسے ملکوں میں، لیکن یہ بات اس کے بارے میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں گھما پھرا کے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے دکھ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس حقیقت کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں، مجھے دکھ یہ ہو رہا ہے۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا کہ دیکھو بھائی، مجھ سے زیادہ عمران خان سے کون شاکی ہوگا، وہ اقتدار سنبھالتے ہیں، ان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو پہلا ٹی وی اینکر اسکرین سے ہٹایا جاتا ہے وہ تخریب کاری کے الزام کے تحت، مثبت خبریں نہ دینے کے جرم کے تحت، تو وہ نصرت جاوید ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3.5 سال تک میرا کسی بھی ٹی وی اسکرین پہ آنا حرام ہے، تو مجھے تو خوش ہونا چاہیے، ڈھول بجانے چاہیے، لیکن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا کہ بھیا میرے اختلافات اپنی جگہ، میری ریزرویشنز اپنی جگہ، میری شکوے شکایات اپنی جگہ، لیکن تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاست میں ایک خاص نوعیت کی انرجی انٹروڈیوس کروائی تھی، جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کی جیسے تھی۔ ہم نے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کاش کہ وہ سسٹین ہوتی۔ اس کے کچھ منفی پہلو بھی تھے، مثلاً یہ کہ
روایات کے ایک دم سے برخچے اڑا دینا، لوگوں کو اوئے اور شوئے اور رشتوں کی پہچان ختم کر دینا. پھر یہ کہ سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں بیہودہ سٹوریز انوینٹ کر کے پھیلانا. آل دیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ، نوجوانوں کی ایک مؤثر تعداد، خواتین کی ایک مؤثر تعداد، ان کو انہوں نے بڑی انرجیٹک وے میں پاکستان کی پولیٹکس میں انوالو کیا. پہلے یہ لوگ پولیٹیکلی اویئر اتنے نہیں تھے، اس کے بعد ہو گئے. تو دعا یہ اچھی بات تھی، یعنی اٹ از اے گڈ اسٹوری اف ایک سوسائٹی کے اندر ایک متحرک یوتھ کا ایک سیکشن ہو جو چیزوں کو یعنی کریٹیکلی دیکھے اور کہے کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا، بہت ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی قوت جو ہے اس کو دیکھیے. عمران خان صاحب جو ہیں یہ لیلن سے بڑے انقلابی نہیں ہیں. ماڈرن زمانے میں دیکھیے، ایک تو کتنے 100 سال پہلے آیا تھا انقلاب فرانس، اس کے تقریباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ 200 سال بعد ایک اور انقلاب آیا، روسی انقلاب. اس کا بانی کون تھا؟ لیلن. اس کا مشہور فقرہ ہے، ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے. 2 قدم آگے نہیں، ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے. اس کے بعد 1979 میں انقلاب ایران آیا. اب وہ اس انقلاب کی بنیاد جو ہے وہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ 1905. اور مرکز کیا تھا؟ مساجد، جن کا اتنا بڑا نیٹ ورک، اور کتنا عرصہ، طویل عرصہ امام خمینی جو ہیں وہ جلا وطن رہتے ہیں. اور وہ انہوں نے سب سے پہلے اس زمانے کے اعتبار سے ایک کریٹیوٹی کی کہ وہ اپنا خطاب کرتے تھے اور وہ اسمگل ہو کے تو ان کی آڈیو ٹیپس وہ آتی تھی، اور اس طرح لوگوں کو انہوں نے پریپیئر کیا. خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی قوت کو صحیح اسیس کیے بغیر، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک وہ جو باکسنگ میں ہوتا ہے نا کہ وہ ایک کہتے ہیں یہ ہیوی ویٹ ہے اور یہ لائٹ ویٹ ہے. لائٹ ویٹ جو ہے جب ہیوی ویٹ کے ساتھ اکھاڑے میں اترے گا اور انہیں مسلسل للکارے گا تو آئی فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. یعنی اب اس کی ریپرکشنز ہیں. اب جب طاقتور قوتیں یہ کہیں کہ یہ 9/11 ہے تو امریکہ نے جب محسوس کیا کہ یہ 9/11 تو اس وقت ایک وہ طیش کا عالم بھی تو ہوتا ہے. اس طیش کے نتیجے میں کیا ہوا؟ افغانستان میں 20 سال. مجھے یہ خوف تو اب یہ کہ اللہ کرے کہ ہمارے ہاں 9/11 کا غصہ ذرا جلدی بھلا دیا جائے. اور اس میں پی ٹی آئی کی پھر فیوچر کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی ابھی تو یہی ہو رہا ہے نا کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھو، جہاں تک تو کور کانسٹیٹوینسی ہے جو عمران خان صاحب کا دیوانہ نوجوان ہے یا خاتون جو ووٹر ہے، وہ میں یہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہوں، اور یہ بات بھی میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 9 مئی کو اس طرح نہیں لے رہا جیسے کہ ریاست لے رہی. ان کا خیال میں وہ ہو گیا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ کرایا ہے سر بتاؤ کرو، جو غلط ہے. بھائی یہ بات کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں کہ بھی جذبات میں بہہ کر اس سارے عمل کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے خان صاحب لوگوں کو. بالکل. اب وہ بیک فائر کر رہی ہے. اب جب بیک فائر کر رہی ہے تو ان کی پارٹی کا جو سٹرکچر ہے اور اس میں جو لوگ ہیں ان کا تو کبھی مثلا کہ وہ گاڑی چلا رہی ہیں تو کبھی کسی پولیس والے نے روکا تو who the hell are you? Don't you know who I am? انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست کا تو ہم جیسے غریب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ریاست کیا ہوتی ہے. کتنی مرتبہ ہم رات کو ایسے ہی چائے پی کر لاہور سے نکلتے تھے 10:30 11 12 بجے نے
تو گلیوں میں وہ پولیس والا کتوں آیا کہ کر دے پیا جی. اور باقاعدہ تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان پینل کوڈ میں ایک دفعہ ہے آوارہ گردی, اس میں آپ کو پکڑ سکتے. خدا کی قسم سے پاکستان پینل کوڈ میں پولیس ہیز دی اتھارٹی ٹو اریسٹ یو فار لوئٹرنگ, کہ یہ صاحب جو ہے آوارہ گردی کرتے پائے جا رہے تو ہیں. اس بات پہ اریسٹ ہو سکتے ہیں آپ؟ ہاں, رات کو وہ آپ کو تھانے میں رکھ لیں گے کہ آپ یعنی بلا وجہ آپ رات کے 11 – 11:30 بجے بغیر کسی معقول وجہ کے آپ گھوم رہے تھے. اچھا, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی آوارہ گردی کا مقصد ہو کہ آپ جائزہ لے رہے ہیں کہ یار کس گھر میں چوری ہو سکتی, مطلب وہ جواز بنتا ہے نا. یہ میری التجا سمجھ رہی ہوں. تو ہم تو بیچارے جب سے پیدا ہوئے ہمیں پتہ کہ یعنی پلس ہوتی ہے اور اس کا ڈنڈا ہوتا ہے, اس کے آنسو گیس ہوتی ہے. یہ جو پارٹی ہے ان بیچاروں کو تو کبھی اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہوا نا. اس میں یہ ہے کہ اگر خود بھی ایکسیڈنٹ کیا ہے خود گاڑی کر کے, اور باقاعدہ فرض کرو کسی گاڑی کو ڈیمیج کر دیا, یا اللہ میرے منہ میں خاک, کسی کو سیریسلی زخمی کر دیا, یا اس سے بھی کوئی ناگہانی صورتحال کر دی, تو ایک دم سے ڈرائیور کو آگے کیا, اس نے کہا کہ جی گاڑی میں چلا رہا تھا, ساری اس نے بھگت دی, اور بعد میں پھر وہ کمپنسیشن وغیرہ کر کے معاملات حل کر لیے گئے. تو ایسے لوگوں کا جیلوں میں جانا جو ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح ہوتا ہے. تو یہ نہیں, یہ ایلیٹ کلاس ہے نا, یہ تو ایک غریب آدمی کو پتہ ہے نا. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا, آپ کی آنکھیں یوں ہو گئی تھی جب میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان پینل کوڈ میں ایک دفعہ ہے, ایک کلوز ہے آوارہ گردی کا. I swear you are still not believing me and I challenge you, تم دیکھنا جا کے پاکستان پینل کوڈ. اور یہ جو سو کالڈ پینل کوڈ ہے, it was introduced by English way back in 1880s. برٹش لا. اس کو ہم نے پھر وہ اپنا وہ پاکستان پینل کوڈ کر دیا. انڈیا میں بھی وہ انڈین پینل کوڈ انہوں نے کر دیا اپنا. خود تو ماشاءاللہ قانون سازی کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہے. تو میں ایک برا وقت دیکھ رہا ہوں. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک سیاسی بہار کا ایک موسم آیا تھا, وہ شاید ہم سے کچھ عرصے کے لیے جدا ہو رہا ہے. صرف کچھ عرصے کے لیے؟ ویسے بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دیکھو نا, مئی میں غیر موسمی بارشیں ہوتی ہیں, حتیٰ کہ ژالہ باری ہو جاتی ہے, کوٹ پہننا پڑتا ہے. پچھلی مدہ یاد نہیں, میں وہ پہن کے آیا تھا. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی اور یہاں ختم کر دیں. ہم جنہیں رسم میں دعا یاد نہیں, تو تمہارا تو نام ہی دعا ہے, تو بس دعا مانگو. چلیں, 9 مئی ہمارے لیے 9/11 ہے, یا ہمارے انسٹیٹیوشنس کے لیے 9/11 ہے. یہ آج کے پروگرام میں مجھے ایٹ لیسٹ یہ بات پتہ چلی ہے, اور ہم سب کو یہی امید ہے میں کہ ایسا نہ ہو. محسوس کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ایسا, خدا کا واسطہ ہے. نصرت جاوید یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں ریاستی ادارے, تو کیا کروا رہی ہو تم؟ میں آپ کے ساتھ ہوں, تو پھر میرا بھی تو یہی سٹانس ہوگا نا. لیکن امید یہی ہے کہ یہ سچ نہیں ثابت ہوگا, اور شاید جو ہماری ایک سیاسی سرگرمیاں اس وقت چل رہی ہیں, آگے جا کے کیا پتہ وہی اسپرٹ اور وہی پولیٹیکل اویئرنیس جس کی سر بات کر رہے تھے, کیا پتہ وہ واپس آ جائے. دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک کیا ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار.